کتاب میرے پاس ہے امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ. اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر ہے 145. سرکار نے جو ماہ رمضان میں روزے رکھنے والے کے فضائل بتائے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ فضائل سن لے اور روزہ نہ رکھے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، لیکن سنوائیں صحیح ایک دفعہ کہ سرکار نے روزے دار کی پاک آقا کریم مصطفیٰ نے عزت و عظمت بتائی کتنی ہے. تو شہنشاہ فرما رہے ہیں، جب اس ماہ کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہ خواہ انہوں نے اعلانیہ یا پوشیدہ طور پر کیے ہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تمہارے لیے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، تمہارے لیے وہ 50 شہر بناتا ہے. یہ پہلے روزے کی فضیلت. اب دوسرے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ دوسرے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار بتا رہے ہیں، خداوند متعال ہر قدم جو تم اس دن اٹھاتے ہو اس کے بدلے میں تمہارے لیے 1 سال کی عبادت اور 1 نبی کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب تحریر فرماتا ہے. یہ عظمتیں بتائے نا. تیسرے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے بدن پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے جنت میں گنبد تیار کرتا ہے. سفید در کا ہوتا ہے وہ گنبد، اور 12,000 اس کے اوپر اور 12,000 اس کے نیچے نور کے گھر تیار کرتا ہے. اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوگا، اور ہر تخت پر 1 حور ہوگی، اور ہر روز 1,000 فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، اور ہر فرشتے کے پاس ایک ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، جو تیسرے دن کے روزے دار کو وہ پیش کرے گا. اب چوتھے دن کا جو روزے دار ہوگا، چوتھے دن کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں 70,000 محل عطا کرے گا چوتھے روزے دار کے لیے، اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حور ہوگی، اور اس کے سامنے 1,000 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز اس دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہوگی. یہ جو چوتھا روزہ رکھے گا اس کی فضیلت ہوگی. 5ویں دن کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن تمہیں جنت ماوا میں 10 لاکھ شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 کاسے ہوں گے، اور ہر کاسے میں 60,000 قسم کے کھانے ہوں گے، جن میں کوئی کھانا دوسرے کھانے کے جیسا نہیں ہوگا. اب چھٹے دن جو روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہوں گے؟ میں جلدی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دن تمہیں دارالسلام میں 1 لاکھ شہر عطا فرمائے گا، اور ہر شہر میں 1 لاکھ گھر ہوگا، اور ہر گھر 1 لاکھ کمرے پر مشتمل ہوگا، اور ہر کمرے میں 1 لاکھ سونے کے تخت ہوں گے جن کی لمبائی 1,000 ہاتھ ہوگی، اور ہر تخت پر 1 حور العین تمہاری بیوی ہوگی، اور اس حور کے اوپر 30,000 گیسو ہوں گے جو در و یاقوت سے بنے ہوں گے، اور ہر گیسو کو 1 کنیز نے اٹھایا ہوگا. اب 7ویں روزے کی کیا فضائل ہیں؟ جو 7واں روزہ رکھے گا، اس دن خداوند متعال جنت نعیم میں 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کے برابر تم کو ثواب عطا کرے گا. 8ویں دن کا کیا ثواب ہے؟ اس دن خداوند متعال تمہیں 60,000 عابد اور 60,000 زاہد کے برابر ثواب عطا کرے گا. 9ویں دن کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن 1000 عالم اور 1000 اعتکاف کرنے والے اور 1000 مرابط کو دیا جانے والا ثواب تمہیں عطا کرے گا. 10ویں روزے جو 10واں روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن تمہاری 70,000 حاجتیں پوری کرے گا. 70,000 حاجت بھی ایک انسان کی نہیں ہوتی. رسول خدا فرما رہے ہیں، جو 10 ماہ رمضان کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دن تمہاری 70,000 حاجتیں پوری کرے گا، اور سورج، چاند، تمہارے تمام ستارے، تمام چوپائے، تمام حشرات الارض، تمام درندے، تمام پرندے، تمام پتھر، تمام مٹی کے ڈھیلے، تمام خشکی اور تمام دریا اور ساری مچھلیاں جو سمندر میں ہیں، تمام درخت تمہارے لیے طلب مغفرت کریں گے. کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بخشش مانگے گی. جو 11واں روزہ رکھے گا اس کی کیا فضائل ہوں گے؟ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب تحریر فرمائے گا. ہر حج جو 1 نبی کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہر عمرہ جو صدیق اور شہید کے ساتھ ادا کیا ہوگا. 12ویں دن کا جو روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہوں گے؟ اس دن خداوند متعال تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور تمہاری نیکیاں 1000 قرار دے گا. 13ویں دن جو روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہوں گے؟ اس دن اللہ تعالیٰ تمام اہل مکہ اور مدینہ کے ثواب کے برابر تمہارے لیے ثواب تحریر کرے گا. جو 14واں روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہوں گے؟ اس دن گویا تم نے آدم نوح کی زیارت کی، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی زیارت کی ہو. ان کے بعد
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان سے ملاقات کی ہے، گویا تم نے ہر نبی کے ساتھ مل کر 200 سال تک عبادت کی ہے۔ جو 14ویں دن کا روزہ رکھے گا، کتنا بڑا اجر ہے، کون چھوڑے گا روزے اگر اس طرح بتایا جائے تو۔ 15ویں روزے کا کیا ثواب ہے؟ اس دن تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی اور تم کو ایوب علیہ السلام کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور تمام حاملان عرش فرشتے تمہارے لیے مغفرت کریں گے۔ خداوند متعال تمہیں قیامت کے دن 40 نور عطا فرمائے گا، جو 10 دائیں جانب، 10 بائیں جانب، 10 سامنے اور 10 پیچھے ہوں گے۔ 16ویں روزہ جو رکھے گا اس کے کیا فضائل ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں جب تم لوگوں کو جب قبر سے نکالا جائے گا تو 60 حلے تمہیں پہنائے جائیں گے، 60 لباس، اور اونٹنیوں پر سوار کر دیا جائے گا، اور بادل کو تمہاری طرف مبعوث کرے گا جو اس دن کی گرمی سے بچانے کے لیے تم پر سایہ کرے گا۔ جو 17واں روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد سب کو بخش دیا اور تم سے قیامت کے دن کی سختیاں اٹھا لی ہیں۔ جو 18ویں دن کا روزہ رکھے گا اس کے کیا فضائل ہیں؟ جب یہ دن ہوگا تو خداوند کریم جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور حاملان عرش اپنے مقرب فرشتوں کو حکم فرمائے گا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آئندہ سال تک طلب استغفار کرو اور خدا آپ کو شہداء و بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 19ویں دن جو روزہ رکھے گا اس کا کیا ثواب ہوگا؟ زمین و آسمان کا کوئی فرشتہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب سے اجازت طلب کرے کہ وہ ہر روز ایک ہدیہ اور خوشگوار شربت کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا۔ جو 20واں روزہ رکھے گا جب تمہارے لیے 20 دن مکمل ہو جائیں، رسول پاک فرما رہے ہیں، تو خداوند متعال 70,000 فرشتے تمہاری طرف مبعوث فرمائے گا تاکہ وہ شیطان اور اللہ کے لشکر سے تمہاری حفاظت کریں اور تمہارے ہر دن کے بدلے کے جس دن تم روزہ رکھا ہے 100 سال کے روزوں کا ثواب تحریر فرمائے اور تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک خندق قرار دے، اور اس شخص کے جس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی ہو اس کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور جبریل علیہ السلام کے ہر پر کے حفظ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1 سال کی عبادت تحریر کرے گا، عرش و کرسی کی تسبیح کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور قرآن کی ہر ایک آیت کے عوض 1000 حوروں سے تمہاری شادی کرائے گا۔ 21ویں روزے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو 1000 فرسخ تک وسیع کر دے گا، 1000 فرسخ تک وسیع کر دے گا، اور تم سے قبر کی وحشت اور ظلمت کو اٹھا لے گا اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبروں کے برابر کر دے گا، اور تمہارے چہروں کو یوسف بن یعقوب کے چہرے کی مانند حسین و خوبصورت کر دے گا۔ کون چھوڑے گا روزہ؟ یہ فضائل سننے کے بعد کوئی نہیں چھوڑے گا، ایک دفعہ یہ سن تو لینا۔ 22ویں دن کا جو روزہ ہوگا اس کا کیا ثواب ہے؟ سرکار فرما رہے رسول پاک اللہ تعالیٰ ملک الموت کو تمہارے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح وہ اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، اور تم سے دنیا کے غم اور آخرت کے عذاب کو دور کر دے گا۔ جو 23ویں دن روزہ رکھے گا وہ تمہیں پل صراط پر انبیاء، شہداء اور صدیقوں کے ساتھ گزارے گا، تمہیں اس طرح قرار دے گا جیسا تم نے میری امت کے تمام یتیموں کو کھانا کھلا دیا ہو اور تمام عریانوں کو لباس دیا ہو۔ یہ تھے 30ویں روزے کے فضائل۔ اب 24ویں روزے کے کیا فضائل ہیں؟ خدا تم کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص جنت میں اپنا مکان دیکھ لے، اور خدا تم میں سے ہر ایک کو 1000 مریض اور 1000 مسافر کا ثواب عطا کرے گا جو اطاعت خدا میں گھر سے نکلا ہے، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جو 25ویں دن روزہ رکھے گا خدا تمہارے لیے عرش کے نیچے 1000 گنبد بنائے گا، اور ہر گنبد کے اوپر ایک نور کا خیمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے اور کنیزے ہو، اور ان گنبدوں میں میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ، کھاؤ پیو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اے امت محمد، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں تمہیں جنت میں اس طرح داخل کروں گا کہ اولین و آخرین تمام تم پر تعجب کریں گے، اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر 1000 نور کا تاج ہوگا، تم میں سے ہر
तुम में से हर एक को ऊंटनी पर सवार किया जाएगा जो नूर से पैदा की गई होगी, और उसकी जिमाम यानी मोहर जो है वो भी नूर की होगी, और उसकी लगाम में 1000 हल्का सोने का लगा होगा, और हर हल्के पर एक फरिश्ता खड़ा होगा जिसके हाथों में नूर का चिराग होगा, यहाँ तक कि तुम्हें बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। 26वें दिन का रोजा जो रखेगा उसका क्या सवाब है? सरकार फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तरफ नजर रहमत से देखेगा, और सिवाय कत्ल और अमवाल के तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और हर रोज 70 मरतबा तुम्हें गीबत, झूठ और बोतान से पाक करेगा। जो 27वें दिन का रोजा रखेगा उसका क्या सवाब है? सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं गोया तुमने तमाम मोमिन मर्द और औरतों की मदद की, और 70,000 उरियानों को लिबास दिया, और 1000 मरातब की खिदमत की। गोया हर वो किताब जिसको खुदा ने अपने नबियों पर नाज़िल फरमाया है उसकी तिलावत की, ये सवाब अता करेगा जो इस दिन रोजा रखेगा। 28वें दिन का जो रोजा रखेगा उसका क्या सवाब होगा? रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत आला में 1,00,000 शहर नूर का करार देगा, और जन्नत मावा में 1,00,000 शहर चांदी का तुम्हें अता फरमाएगा, और जन्नत फिरदौस में 1,00,000 शहर तुम्हें अता फरमाएगा, और हर शहर में 1000 हुजरा होगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में 1,00,000 कस्तूरी का मिंबर अता फरमाएगा, और इस मिंबर पर 1000 जाफरान का घर होगा, और हर घर में यकूत तो दुरो यकूत से बना हुआ 1000 तख्त होगा, और हर तख्त पर हुरुल ईन से एक तुम्हारे लिए जोजा होगी। और जो 19वें दिन का रोजा रखेगा उसका क्या सवाब होगा? सरकार फरमा रही है जब ये दिन तलू हो जाएगा तो खुदा तुम्हें 10 लाख हौल अता फरमाएगा, और हर हौल के दरमियान एक सफेद रंग का गुंबद होगा, और हर गुंबद में एक काफूर का तख्त होगा, हर तख्त पर सब्ज मसरत का 1000 फरिश्ता होगा, हर फर्श पर एक हूर होगी जिस पर 70,000 हुल्ले होंगे, और उस हूर के सर पर 80,000 गैसू होंगे, और हर गैसू पर दोरो यकूत का ताज होगा। जो 30वां दिन का रोजा रखेगा उसका क्या फजाइल है? सरकार इरशाद फरमा रहे हैं जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर दिन के बदले 1000 शहीद 1000 सदीक का सवाब अता फरमाएगा, और खुदावंद करीम तुम्हारे लिए 50 साल की बरत तहरीर फरमाएगा, हर दिन के बदले 2000 के रोजे तहरीर फरमाएगा, और दरियाए नील के कतरों के बराबर तुम्हारे लिए दर्जे बुलंद करेगा, और तुम्हारे लिए जहन्नम से आजादी का परवाना लिख देगा, और पुरसरार से अबूर करने का परवाना लिख देगा, और अजाब से अमान लिख देगा, और जन्नत का दरवाजा है जो कयामत तक नहीं खुलेगा उसका नाम रियान है। फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदार मर्दों और औरतों के लिए इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा। फिर जन्नत का दरबार आवाज देगा ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियान की तरफ आने में जल्दी करो, पस मेरी सारी उम्मत उस दरवाजे के जरिए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। जो शख्स रमजान में नहीं बख्शा गया तो वो फिर कौन सा माह में बख्शा जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बहुत अच्छा वकील है। ये सरकार की तवील हदीस थी जो मैंने जल्दी जल्दी सुनाई है। ये हदीस अगर किसी को सुना दी जाए पढ़ के, हो ही नहीं सकता वो रोजा ना रखे, हो ही नहीं सकता। सख्ती ना करें, रोजे की फजीलत और अजमत बताएं। ये हदीस पाक पैगंबर की जो ये लंबी हदीस है, आका करीम की ये जो इतनी लंबी और तवील हदीस है पाक मुस्तफा की, ये पढ़ के सुना दे, हो ही नहीं सकता कोई रोजा ना रखे। इतनी बशारतें दी गई है रोजेदार को, कोई उम्मत में से एक बंदा भी रोजा ना छोड़े। और ये जितने फरामीन हैं उनके लिए जो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करता है, जो अहले बैत का मानने वाला और मोमिन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या अलैहि सलाम।